ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پیرس ٹی وی اور میں ہوں آپ کو میزبان کیسر زمان۔ تو میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا علامہ اقبال صاحب موجود ہیں۔ سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم انسانوں کے اندر خوف خدا کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر کیسر زمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پیرس ٹی وی چینل کے اس حسین پروگرام آپ کے مسائل روم کا شرعی حل میں انوائٹ کیا، اور آپ کی پوری ٹیم کو اتھا گہرائیوں سے دعا اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ اور عام انسانوں میں کیسا خوف الہی ہونا چاہیے، قرآن کریم میں سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے خوف کی وجہ سے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو خوف الہی کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں۔ تو پیرس ٹی وی چینل کے ناظرین، اللہ سے ڈرنا، خوف اختیار کرنا، اسے کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو پچھلے جتنے بھی انبیاء رسول ہوئے ہیں ان کی امتوں کے ساتھ جو احوال ہوئے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر لاگو کریں کہ خوف الہی ہے کیا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام خوف الہی، ایک تو یہ۔ دوسرا، آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی عام لوگوں میں خوف الہی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوف کی کیفیت تھی، ہمیں انہی کی نقل کرنی چاہیے کہ محدثین فرماتے ہیں اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ گویا امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم کے اندر حدیث مبارکہ نقل کرتے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس قدر رویا کرتے کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کیسے کٹنے کی آواز آیا کرتی جب آپ خوف الہی میں روتے تھے۔ یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے کا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اتنے مستغرق ہیں کہ میں سمجھی کہ آپ سجدے کی حالت میں آپ کی روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں اور میں قریب جاتی ہوں، آپ کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھتی ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں من انتا، اے مجھے مخاطب کرنے والے تو کون ہے؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا انا عائشہ یا رسول اللہ، آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں من عائشہ، کون ہے عائشہ؟ پھر فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بنت ابی بکر، یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، جو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا من ابن ابی قحافہ، کون قحافہ کا بیٹا؟ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف میں اتنے مستغرق ہو جاتے کہ پاس بیٹھنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ آقا علیہ السلام جو ہیں بالکل آپ سے بے پرواہ ہو جاتے، مستغنا ہو جاتے اور یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا لائف سٹائل، اللہ سے معافی مانگنے کا ایک انداز۔ ہمیں خوف الہی آقا علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب جس طرح ڈرا کرتے تھے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں نا آقا علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو رونا ہے بڑا پسند ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے خوف میں روتا ہے اور روتے روتے اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سارے گناہ ایسے جھاڑ دیتی ہے جس طرح خشک موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ خوف الہی سے کانپنے کی، رونے کی برکتیں ہیں۔ اور مزید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی مشکات شریف کے حدیث کہ اگر کسی کے دل میں، کسی کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی
خوف خدا کی وجہ سے رونا آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ کے اوپر اپنی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور سبحان یہاں جو ہے پھر آپ نے جو پوچھا، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ عام انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کہ جس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ عین الفقر کے اندر سلطان باہو علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ ناظرین تک پہنچانے کے بعد میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں کہ ایک دفعہ جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں یا جسے اندر کا انسان کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں، نفس امارہ کہتے ہیں، اس نے ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب فرمایا، کہا کہ ابو حنیفہ آپ روزانہ 1000 گناہ تو کرتے ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا 500؟ کہا نہیں۔ کہا جی 100؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ پھر ایک گناہ، آپ انسان ہیں، ایک گناہ تو ہو جاتا ہے۔ آپ نے عاجزی کے طور پہ فرمایا، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ امام اعظم کا تقویٰ میں یہاں بیان کروں کہ آپ کتنے متقی ہیں، کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، اتنے متقی ہیں، آپ کا مقام کون نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں ایک گناہ تو میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے، حالانکہ 24 گھنٹے باوضو رہنے والی ہستی ہیں آپ۔ تو جب نفس امارہ سے آپ خطاب کرتے ہیں، نفس کہتا ہے کہ پھر آپ کی عمر مبارک 60 سال ہو چکی ہے، آپ اتراتے اور اکڑتے کس بات پہ ہیں کہ سال کے اندر 365 دن ہیں اور ایک گناہ بھی آپ کا ہو تو ایک گناہ روزانہ کا ہو تو سال کے بنے 365 اور ان کو ملٹیپلائی کریں 60 سے تو پہاڑ گناہوں کا بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں گناہ نہیں کرتا۔ آپ نے جب تصور جمایا تو اللہ کا خوف کا غلبہ آپ کے اوپر طاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو صالحین کا تقویٰ ہے، صالحین کا خشیت الہی، خوف الہی ہے۔ ایسے ہی تقویٰ ہمارے ہاں ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ ہمارے اسلاف سلف و صالحین، تاجدار کائنات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مشائخ اعظام کا طریق یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ خوف الہی، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ خوف الہی۔ اس طرح آپ نے فرمایا نا کہ عام انسان کا خوف الہی کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کا پیسہ نہ کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی ہمسائے کو تنگ نہ کریں۔ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک ہوا شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں سے، زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ ہلاک ہے وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اس کی نماز قبول نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ یہ ہے خوف الہی کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، اللہ کے کنبے سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، تو ہر دم نمازوں کا اہتمام کریں، یہ ہے خوف الہی۔ داڑیاں رکھ لیں، یہ ہے خوف الہی۔ توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہے خوف الہی۔ ایسا ہی خوف الہی ہونا چاہیے جیسا اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے۔ ہر کام میں اور اللہ کی نافرمانی سے ہم ڈریں، بچیں، پانی میں ملاوٹ، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرنے سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، کسی بھی جو ہے اپنے محلے کی ماں بہن بیٹی ہے وہ ہماری نگاہ سے محفوظ رہیں۔